اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاذی بکبریائہ اوتعت المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وسید المرسلین سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مرے دیگر صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آواز ٹھیک ہو جی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق مظلوم کربلا ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہمیں اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ پروردگار جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے جرم قید ہیں بیمار کربلا کی قید کا واسطہ انہیں رہائی عطا فرما۔ جتنے مومنین اور مومنات نے مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک سب کی حاجات شریعہ پوری فرما۔ سب مل کر آمین کہیے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے پہلے محمد کا آخری محمد کا جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں لیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پہلا دن تھا، راستے کا کچھ صحیح اندازہ نہیں تھا اس وجہ سے، باقی انشاءاللہ زندگی بخیر فضل پنجتن کل انشاءاللہ ٹھیک 10:30 بجے میں یہاں پر حاضر ہوں گا۔ یہ بس ایک مجبوری بن گئی، بہرحال نیکسٹ انشاءاللہ اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گا میں۔ صلوات پڑھے محمد صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ اس قدر عظیم عبادت کہ مجلس میں موجود سامعین کی بلند آواز سن کر عرش سے ملائکہ فرش پر مجلس اعضاء میں شریک اعضاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مجلس حسین ابن علی مجمع کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ میرے لیے لاکھوں اور ہزاروں ہیں اور اس میں کچھ اپنی میری کوتاہی بھی شامل ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں توجہ سے سماعت فرمائیے گا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیغام، ایک فکر آپ کی سماعت پر مہیا کروں۔ مگر یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی توجہ محمد علی محمد صلی توجہ ہے قبلہ کے بعد شروع کی جائے۔ معصوم فرماتے ہیں عظمت درود پر کہ آل محمد پر صلوات پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ ماشاءاللہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ قبلہ دو کام ایسے ہیں کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہے، ایک آل محمد پر صلوات پڑھنا اور دوسرا آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے
جو بدن سے فضا میں، فضا سے ہوا میں، ہوا سے خلا میں، ماشاءاللہ، خلا سے پھر پہلے فلک پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر جب عالم افلاک میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں، او ملائکہ تسبیح چھوڑو، سجدے سمیٹو، رکوع تمام کرو، چلو زمین پر حسین ابن علی کی مجلس شروع ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ حضرات؟ اور محمد علیہ محمد سامعین گرامی قدر، واجب العزت و احترام، کائنات کے اس بے مثل و بے مثال عطا خانہ میں کہ جس میں اپنی بے بذاتی اور کم علمی کے اعتراف کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں نوکری کی ابتدا کر رہا ہوں کہ طالب علم جو اس وقت حاضر خدمت ہے، یقیناً اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ضرور ہیں مگر عقیدہ ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں۔ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ جاگتے آئیے گا۔ یقیناً میرا عقیدہ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ دربار وہ عظیم دربار کہ جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ جاگتے آئیے، جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، دنیا کو نہ ہی کسی ذکر پر کہیں کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی کسی ذکر کی کہیں کوئی مخالفت۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تائید کرتے آئیے گا میری بات کی اگر سچ محسوس ہو آپ کو۔ کسی بھی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی دنیا کو کسی ذکر پر کہیں کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی کہیں کوئی مخالفت۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر ہے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ یعنی جس ذکر سے زمانہ گھبراتا ہے وہ ذکر ہے محمد و آل محمد۔ حالانکہ حیرانگی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ذکر تو ہے ہی مظلومین کا، یہ ذکر تو ہے ہی مقتولین کا، پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانہ اس ذکر کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ جاگتے آئیے گا۔ پھر زمانہ اس ذکر کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ زمانے کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ کائنات عالم میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ ذکر حسین ابن علی میں ہوتا کیا ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے لیے بہت ہیں، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ شامل حال رہی تو یعنی کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ ذکر سید الشہداء میں ہوتا کیا ہے۔ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر جناب نوح کا، تذکرہ جناب موسیٰ و عیسیٰ کا، ذکر اللہ کی معصوم نبوتوں کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر غزوات پیغمبر کا۔ توجہ ہے نا؟ ذکر غزوات پیغمبر کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا رو رو کر غار میں مخبری کرنے کا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ یہ درمیان میں جو گیپ ہے یہ ذرا تھوڑا سا اسے فل اپ کر لیجئے۔ مومنین جو ہے پھولوں کی مانند ہوا کرتے ہیں، بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے، ذرا گلدستے کی صورت میں بیٹھیں گے تو ذرا اچھا لگے گا۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ قبلہ میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ حضرات تک؟ جب ایسے ذکر اس مجلس اعزاء میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ خدا کی قسم طالب علم کا یہ پیغام کم از کم 10 دن آپ کی سماعتوں میں گونجتا رہے گا اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو، کہ زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، زمانے کو تکلیف کیا ہوتی ہے، جبکہ ذکر ہوتا ہے اس مجلس اعزاء میں آدم سے لے کر خاتم تک
اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، تمام معصوم حجتوں کا، تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھ ناسمجھ کی سمجھ میں بس اب تک فقط اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے اس مجلس اعظم میں آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، تمام معصوم حجتوں کا، تو جب کبھی بھی آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی۔ توجہ ہے نا؟ جب کبھی بھی آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، جب کبھی موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو پریشانی ہوگی، جب کبھی ابراہیم کا تذکرہ ہوگا تو نمرود کو تکلیف ہوگی، اور جب کبھی بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو ابو سفیان کو تکلیف ہوگی، اور جب کبھی علی المرتضیٰ کا ذکر ہوگا تو کسی غریب شام کو تکلیف ہوگی۔ اور جب کبھی فاطمۃ الزہرا کا ذکر ہوگا تو ہندا والوں کو تکلیف ہوگی۔ بس آخری جملے پر، اور جب کبھی حسین شہید کربلا کا ذکر ہوگا تو یزیدیت والوں کو تکلیف ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس بات سے بالکل قطع نظر ہوتے ہوئے کہ آپ میرے ساتھ بولتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہر زبان ذکر حسین میں نہیں بولتی، بلکہ یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں کہ اس ذکر میں زبانیں نہیں بولا کرتی، بلکہ ماں کی شرافت اور باپ کا پاک لہو بولا کرتا ہے۔ اپنی ماؤں کی طہارتوں کا ثبوت دیتے ہیں ہم ذکر علی کر کے۔ ایسے نہیں فرمایا تھا امام سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام، من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکرمہ۔ اللہ اکبر، کہ جو کوئی اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے امانت میں کوئی خیانت نہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کی، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل۔ دیکھیں نا، ذکر علی سن کر دل کو ایک سکون سے مل جاتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ خون کی مجبوری ہے، خون کی تاثیر ہے۔ اگر کوئی ذکر علی کر کے خوش ہوتا ہے وہ بھی اس کے خون کی مجبوری ہے، اور اگر کوئی غم زدہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کے خون کی مجبوری ہے۔ شاعر اپنی مجبوری بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ کہتا ہے اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ محمد والے محمد صلوات۔ چونکہ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ڈاکٹر صاحب نے چوز کیا تھا وہ تھا ولایت و امامت، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 10 دن جو ہے ولایت و امامت پر ہی گفتگو ہو، اس لیے کہ اللہ کی توحید پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، محمد کی نبوت پر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کا، امامت کا، یعنی اگر دنیا آل محمد کی ولایت پر ایمان لے آتی تو آج کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ حقائق جو قرآن میں، حدیث میں، اور یہ بات بھی ذہن رکھیے گا کہ طالب علم یہاں پر جو بھی بات بیان کرے گا یا وہ اللہ کے قرآن سے ہوگی یا وہ چودہ کے فرمان سے ہوگی، اس سے باہر ہماری گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ۔ ماشاءاللہ صاحبان معرفت
اب جہاں پر ڈاکٹر حامد حسین صاحب جیسی شخصیات تشریف فرما ہوں تو وہاں پر میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور جسارت کے لیے بھی انہوں نے خود مجھے مقرر کیا ہے، تو میں اس لیے حق رکھتا ہوں کہ کچھ بیان کروں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر ایک خاص کرم کریں، ایک خاص مہربانی کریں۔ کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر نَسْتُضْعِفُوا کہ جن کو نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ جن کو زمین میں ضعیف قرار دیا گیا۔ اور کرم کیا کیا؟ خاص احسان کیا کیا؟ جو لوگ زمین میں ضعیف قرار دیے گئے ان پر کرم کیا ہوا قبلہ؟ آیت کا اگلا حصہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں زمین کا امام بنا دیا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یعنی قرآن کی اس آیت سے یہ واضح طور پر بات سامنے آئی ہے کہ جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا بلکہ مظلوم ہوگا، یعنی ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا، اور وہی وارث ہوگا زمین کا جو مظلوم ہوگا۔ قبلہ یہ بتائیں کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ جتنے حضرات ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں سب جانتے ہوں گے 6666 ایسے ہیں نا جی؟ جو حضرات علمی طور پر کچھ دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے، ان کے لیے بھی بات عرض کرتا چلوں کہ مولانا فرمان علی نے قرآن کے مقدمے میں 6582 آیات لکھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بعض لمبی آیات کو ایک آیت شمار کیا، یعنی آیتیں اتنی ہیں مگر انہوں نے جو طویل آیتیں تھیں ان کو ایک آیت شمار کیا۔ تمام مکاتب فکر، چاہے وہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، چکڑالوی ہوں، اہل تشریح ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی اگر کسی ایک صورت میں شک کر لیا جائے انسان دائرہ اسلام سے خارج۔ آپ کی توجہ چاہوں گا اور ایک پیغام، ایک فکر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا انشاءاللہ۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس قرآن کی ایک آیت میں شک کرے، ایک سورہ میں شک کرے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ اور جس قرآن کی میں بات کر رہا ہوں اسے کہا جاتا ہے قرآن صامت۔ صامت کہتے ہیں گونگے کو، یعنی جو بول نہ سکے۔ جس قرآن کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن صامت۔ ایک قرآن اور ہے جسے کہا جاتا ہے قرآن ناطق۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے کا فرمان ہے، سچی ماں کے سچے بیٹے کا فرمان ہے کہ نحنو قرآن ناطق، ہم بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم نطق کرنے والے قرآن ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، ہم خود بولنے والے قرآن ہیں۔ تو ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ بس یہاں پر فیصلہ آپ حضرات پر چھوڑتا ہوں کہ اگر کوئی صامت کی ایک آیت میں شک کرے دائرہ اسلام سے خارج، میں کہتا ہوں 14ویں صدی کے بے ایمان ملا خود ہی فیصلہ کر کے بتا کہ صامت کی ایک آیت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اور جو پورے کے پورے ناطق کے قرآن علی کا منکر ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو پورے کے پورے ناطق کے قرآن کا منکر ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قبلہ جناب کمبر اور امیر المومنین صلوات پڑھی محمد۔ آپ کی تھکاوٹ بھی مد نظر ہے اور چونکہ پہلا دن ہے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو وائنڈ اپ کروں۔ بہرحال تھوڑی سی توجہ آپ کی مجھے ضرور چاہیے۔
جب تک ہوں تب تک تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جناب امیر المومنین اور جناب قمبر، تہجد کا وقت تھا. دونوں ہستیاں گھر سے چلی نماز میں مسجد کوفہ میں کہ جا کر نماز تہجد ادا کریں. اب دونوں ہستیاں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. یا ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر قمبر نے کسی آواز کو غور سے سننے کی کوشش کی. پوری توجہ چاہوں گا. وہ آواز کیا تھی؟ کوئی شخص نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جیسے ہی یہ آواز جناب قمبر کے کانوں تک پہنچی، امیر المومنین سے کہتا ہے یا علی کس قدر خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے، کتنا ہی خوبصورت انداز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں ٹھہر کر اس کی تلاوت سنوں. امیر المومنین فرماتے ہیں قمبر میرے ساتھ چل، کوئی فائدہ نہیں، اسے اس کی تلاوت کوئی فائدہ نہ دے گی. جبکہ قرآن بھی کہتا ہے ربا تعال القرآن والقرآن یلانہ، کہ بہت سارے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے نا. وہ قرآن پڑھ رہا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، یہاں پر کھڑا ہونا سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اسے اس کی تلاوت کوئی فائدہ نہ دے گی. چونکہ اطاعت امیر المومنین میں تھا، جو امام کہہ دے سوچنے کا بھی حق نہیں ہے کہ امام نے کیوں کہا، کیسے کہا. بہرحال ساتھ چل پڑا. مسجد میں پہنچے، نماز تہجد ادا کی. نماز تہجد کے بعد باجماعت نماز ہوئی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امامت کروائی. اس کے بعد جب سرکار امیر المومنین درس دینے میں مشغول ہوئے، چونکہ قمبر کے دل میں بات اٹکی ہوئی تھی کہ اتنی خوبصورت آواز ہے اور مولا فرما رہے ہیں اسے فائدہ نہ دے گی. جب مولا درس میں مشغول ہوئے، اس نے وہاں سے جوتے اٹھائے اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر تلاوت کی آواز آ رہی تھی. توجہ ہے نا. جیسے ہی وہاں پر پہنچا، وہ شخص سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. اس کے سامنے گیا، جا کے قمبر کہتا ہے اچھا یہ بتا، یہ جو تو اتنے خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا، آخر تجھے کیسے یہ فن حاصل ہوا؟ کہتا ہے یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اس قدر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. قمبر کہتا ہے اچھا یہ بتا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہے؟ علی علیہ السلام امیر المومنین کو بھی جانتا ہے. کہتا ہے جہاں تک بات امیر المومنین کی ہے تو میں کسی کو نہیں جانتا. یا علی یا علی. جیسے ہی اس نے کہا نا میں کسی کو نہیں جانتا، جہاں تک بات علی کی ہے وہ بھی میری طرح انسان ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جیسے ہی قمبر کی سماعتوں سے جملے ٹکرائے، فوراً اس کے دل نے اقرار کیا تھا کہ علی نے سچ کہا ہے. علی نے جو کہا ہے کہ اسے قرآن کوئی فائدہ نہ دے گا. وہاں سے واپس چلا. جیسے ہی مسجد میں قدم رکھ رہا تھا، علی فرماتے ہیں اب تصدیق ہو گئی. اب تصدیق ہو گئی، میں نے جو تجھے کہا تھا کہ اسے قرآن فائدہ نہ دے گا. امیر المومنین کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، کہتا ہے مولا کیا آپ اسے جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن فائدہ نہ دے گا؟ میرے علی شہنشاہ فرماتے ہیں قمبر یاد رکھ، جب عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیے جا رہے تھے، جب میثاق کا وقت تھا، اس کے سامنے اللہ کی توحید پیش کی گئی تو اس نے کہا بلا، یعنی اقرار توحید کیا. جب اس کے سامنے مصطفیٰ کی نبوت رکھی گئی، اس نے کہا بلا، یعنی میں نبوت کا اقرار کرتا ہوں. اور جب اس کے سامنے میری ولایت کی بات کی گئی، یہ خاموش رہا. قمبر یہ آواز جب میں نے وہاں سنی تھی یا آج سنی ہے؟ توجہ ہے نا. یا یہ آواز میں نے وہاں سنی تھی یا آج سنی ہے؟ اب یہاں پر خود اندازہ لگائیے کہ جتنے انسان پیدا ہوئے
اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، علی ہر ایک کی آواز پہچانتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ آواز دشمن کی ہو وہ بھی پہچانتا ہے، آواز دوست کی ہو وہ بھی پہچانتا ہے۔ اسی لیے جنت و جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں گے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ جب یہ گفتگو یہ کلام ختم ہوا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں یا میں نے وہاں آواز سنی تھی یا میں نے یہاں آواز سنی، مولا اتنی پہچان کہ عالم ارواح میں تو اربوں لوگوں کی آوازیں تھیں کہ جو زمین پر آئیں گے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی آواز پہچانتا ہے علی۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جو سینوں کے راز جانتا ہو۔ دیکھیں اگر ایک بات آپ کے ذہن میں اتر جائے کہ علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اب اللہ کی صفات کیا ہیں؟ قرآن بھرا پڑا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، یعنی لا تعداد صفات ہیں۔ بظاہر تو 99 نام بتائے گئے ہیں، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آگے آگے کوئی بات بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ ہے نا قبلہ آپ حضرات؟ تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، مولا اتنی آوازیں؟ آپ جانتے ہیں علی علی نہیں رہتا اگر سینوں کے راز نہ جانتا ہو۔ جب ایک جنگ میں مالک اشتر نے 99 قتل کیے اور امیر المومنین نے 100 قتل کیے، مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ آج میں بھی بہادری میں علی کے برابر ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، آج میں بھی بہادری میں علی کے برابر ہو گیا۔ جیسے ہی خیال آیا امیر المومنین فرماتے ہیں مالک اشتر میری پھر بیعت کر۔ مالک اشتر میری پھر بیعت کر، کہتا ہے مولا سبب کیا ہے؟ میں تو پہلے بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کی بیعت کر چکا ہوں۔ کہا ابھی تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ شجاعت میں بھی علی کے برابر ہو گیا؟ تو نے 99 قتل کیے ہیں، میں نے 100 قتل کیے ہیں، صرف ایک کا فرق، اگر ایک اور کر لیتا شجاعت میں علی کے برابر ہو جاتا۔ توجہ ہے نا؟ بس یہی مکالمہ ہو رہا ہے۔ یا امیر المومنین فرماتے ہیں مالک اشتر یاد رکھ تیری تلوار ہر اس پر چلی ہے جو تیرے سامنے آیا ہے، مگر علی کی تلوار صرف اس پر چلی ہے کہ جس کی نسل میں قیامت تک ایک بھی اگر ہمارا محب ہے تو تلوار نہیں چلی۔ جو تلاوت کر رہا تھا اس کو اس کی تلاوت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح وہ تو دیکھیں کتنا بڑا قاری تھا کہ جس کی آواز نے کمبر کو مسحور کر دیا، اور دیکھیں آذان فجر سے پہلے کا وقت ہو، کوئی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہو تو کیسا منظر ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ غور فرمائیے کہ ایک قاری قرآن جو اس قدر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسے اس کی تلاوت فائدہ نہ دے سکی، آج کے مولوی کو ایک رات کا شبینہ کیسے فائدہ دے گا؟ جو بے سرے رنگ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس قدر خوبصورت آواز والا جہنمی ہے ولایت علی کے بغیر، مسئلہ کیا ہے؟ ولایت علی نہیں رکھتا، اور صلہ اس کا یہی ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آل محمد کی محبت دل میں نہ ہو، انسان جتنا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اتنا شیطان کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ بظاہر تو وہ عبادت الہی کر کے خود کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، مگر در حقیقت وہ شیطان کے قریب ہو رہا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہمارا بغض رکھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ اس پر لعنت کرو، یا علی یا علی، یعنی کوئی بھی عمل باعث وبال بن جاتا ہے اگر محبت آل محمد، محبت علی دل میں نہ ہو۔ اور اسی لیے ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، بس تمام کرنے لگا ہوں، زحمت تمام
بہت سادہ مسدس قبلہ شاعر حضرات تشریف فرما ہے اور شادی کی خوب انشاءاللہ پرکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان تک یقیناً میری بات پہنچے گی۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ صاف ہم نے سنا یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو دوزخ میں جائے گا۔ کعبے میں بھی مرا تو دوزخ میں جائے گا اگر علی کی محبت نہیں۔ اور لا تعداد احادیثیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ولایت و امامت پر، یہ ہے عظمت ولایت کہ اگر ولایت آل محمد نہیں تو سب فضول ہے، سب بیکار ہے۔ بس تمام کروں، اگر دنیا سمجھ جاتی اسی ولایت کو تو کبھی زہرا کا لاڈلہ شہر سے جنگل میں آباد نہ ہوتا۔ عرب کے ہاں آج بھی دستور ہے کہ جب کہیں اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی موت واقع ہو جائے نا، میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ اپنے آپ کو پیش کیجئے سیدہ کی بارگاہ میں۔ یکم محرم ہے آج، عرب کے ہاں آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی موت واقع ہو جائے تو مرنے والے کے دروازے پر مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے، اور مستورات کے دروازے پر مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، مردوں کا خیر مقدم خود امیر المومنین فرماتے ہیں، اور مستورات کا خیر مقدم خود جناب شہزادی فاطمہ الزہرا کرتی ہے۔ عزادارن امام مظلوم ایک ضعیفہ تھی جس کی ایک کنیز تھی، ہر سال 10 مجلسوں کا اہتمام کرتی محرم میں۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، دل میں خیال آیا کہ میری کنیز تو مر گئی ہے، اس دفعہ کیسے اہتمام کروں گی، کیسے عزاداروں کی خدمت کروں گی۔ یہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، آگے کہتی ہے یہاں پر مجلس حسین ہوتی ہے، اب کے بعد بھی مجلس حسین ہوگی؟ کہتی ہے نہیں، اس دفعہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سیاہ برقعے والی بی بی کہتی ہے سبب کیا ہے؟ کہتی ہے میری ایک کنیز تھی، تو جو میری جانب رکھیے گا، میری ایک کنیز تھی جو فوت ہو گئی ہے۔ بی بی کہتی ہے اچھا یہ بتا تیری وہ کنیز کیا کرتی تھی؟ کہتی ہے فرش اعضاء بڑھاتی تھی، جو مومنین آتے تھے ان کو کھانا کھلاتی تھی، جب مومنین چلے جاتے فرش اعضاء کو صاف کر کے بڑھا دیا کرتی تھی۔ سیاہ برقعے والی بی بی کہتی ہے ضعیفہ اگر یہ ساری خدمت میں کروں پھر حسین غریب کی مجلس کرائے گی؟ پھر حسین غریب کی مجلس کرائے گی؟ کہتی ہاں ضرور کرواؤں گی۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، 10 روز بی بی آتی رہی، روز مومنین کو کھانا کھلاتی، روز ان کی خدمت کرتی، جب مجلس ختم ہوتی فرش اعضاء کو بڑھا کر واپس چلی جاتی۔ جب 10ویں دن یہ واپس جانے لگی ہے نا، تو اس بی بی نے، اس مالکن نے اس بی بی کو دیکھ کر کہا لگتا ہے بڑے شریف خاندان سے تیرا تعلق ہے، 10 دن تو خدمت کرتی رہی ہے، جتنی خدمت تو نے کی ہے میری پرانی والی کنیز نے بھی نہیں کی تھی، تو نے اتنی خدمت کی ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، بہرحال میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، اتنا کر سکتی ہوں۔ اس نے تھوڑے سے دینار ایک تھیلی میں رکھ کے اس کی خدمت میں پیش کیے، جیسے ہی دینار اس کے سامنے آئے
خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اس بی بی کا رخ مڑ گیا کربلا کی جانب اور بی بی رو کے کہتی ہے بھلا یہ بتا کوئی ماں اپنے بیٹے کی مزدوری پر بھی اجرت وصول کرتی ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں اور صادق آل محمد کی دعا ہے۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر گیا، میں نے دیکھا امام کا سر سجدے میں ہے، رخسار زمین پر ہے، دونوں ہاتھ بلند ہیں، امام بآواز بلند فرما رہے ہیں پروردگار ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے بابا حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے رو حسین کو۔ امام فرماتے ہیں جیسے ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پوچھو سی امام کا حال جو 40 سال خون ہوتا رہا اور پھر بھی کہتا رہا میں بابا تجھ پر رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ عزادار نے امام مظلوم کربلا، ایک مستور کا جوان بیٹا مر گیا، لوگ پرسہ دینے آئے، ایک ایک کو کہتی ہے مجھے پرسہ نہ دو، تمہیں معلوم نہیں محرم کا چاند نظر آ گیا، میں زہرا کو پرسہ دینے جاؤں۔ 10 روز امام بارگاہ میں جاتی رہی، 11ویں دن خیال آیا میرا جوان بیٹا مر گیا تھا، اس کی جا کر کچھ خبر لوں۔ جیسے ہی قبرستان میں پہنچی کیا دیکھتی ہے ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ یہ اس کے جناب اس مستور کے قریب گئی، جا کے کہتی ہے شاید تو بھول گئی ہے یہ تیرے بیٹے کی نہیں میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بی بی کہتی ہے ساری دنیا کہتی تو نہ کہہ میں بھولنے والے کی بیٹی نہیں ہوں۔ کہا اچھا پھر کیوں بیٹی ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں 10 دن تو مجھے حسین کا پرسہ دیتی رہی ہے، 10 دن میں تیرے بیٹے کو روتی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اپنی حاجات کو اپنے دلوں میں رکھیے، یہ مجلس مجمع کی محتاج نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے جناب سید سجاد بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، مستورات میں مخدومہ کونین بھی تشریف فرما ہوتی ہیں۔ عزادار امام مظلوم کربلا، علماء روایت بیان فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں جہاں کہیں مجلس حسین ہوتی ہے، جب ذاکر چلا جاتا ہے، جب خطیب چلا جاتا ہے، جب سننے والے چلے جاتے ہیں، ایک 4 سالہ بی بی اپنی بوڑھی ماں کا دامن تھام کر مجلس میں آتی ہے، آ کر کہتی ہے اماں یہ جو رو رہے تھے یہ کیوں رو رہے تھے؟ اماں سبب کیا ہے؟ بی بی آواز لے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ یہ جو تیرے بابا کو رو رہے تھے یہ تیرے بابا کی عزادار ہے۔ سکینہ رو کے کہتی ہے اماں اگر میرے بابا کی عزادار ہے، اگر یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں تو انہیں کسی نے تماچے کیوں نہیں مارے، ان پر کسی نے پتھر کیوں نہیں برسائے؟ جناب زہرا کو ساتھ لیتی ہے، اس جگہ پر آتی ہے جہاں پر جناب سید سجاد تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں، خدا کی قسم میں اپنے رونے کے لیے اس جملے کو کافی سمجھتا ہوں۔ اس جگہ پر آتی جہاں جناب سید سجاد بیٹھے ہوتے ہیں، کہتی ہے اماں اگر میرے بابا پر رونا جرم نہیں تو ذرا میرے بھیا سجاد کی کمر سے کپڑا اٹھا کر بتائیے میرے بھیا سجاد کی کمر آج تک زخمی کیوں ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا آپ کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ بس تمام کرنے لگا ہوں۔ عزادار امام مظلوم کربلا بصرہ شہر کا رہائشی ہے۔ 1 سال نوبت ایسی آئی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، افاقہ ہے۔ ادھر سے محرم کا چاند طلوع ہو گیا، بازار میں پہنچا، چوک پہ کھڑے ہو کے صدا دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مزدوری کروا لے، کیونکہ کل حسین غریب کی مجلس ہے، حسین کے عزادار آئیں گے، کیا خدمت کروں گا؟ اسی پریشانی میں آواز دیتا رہا، کوئی بلانے کے لیے نہ آیا۔ واپس آیا، گھر میں آ کر مصلی عبادت پر بیٹھا، جب نماز تمام کر رہی، رونے کا عالم ہے، بیوی قریب آئی، آ کے کہتی ہے والی لگتا ہے پریشان ہے۔ کہاں پریشان کیسے نہ ہوں، محرم کا چاند بھی طلوع ہو گیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کل مجلس حسین ہوگی، عزاداروں کو کیا کھلاؤں گا، کیا خدمت کروں گا؟ بیوی دیکھ کے کہتی ہے والی دولت گھر میں موجود ہے، تو بازار میں ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہمارے 2 شہزادے ہیں، جا ان کو لے جا کر فروخت کر دے، ہم انہیں بیچ کر حسین کی عزاداری کریں گے۔ میں یہاں پر بیوی حاجرہ کی خدمت میں 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں حاجرہ تو نے ایک اسماعیل تیار کیا تھا اور تجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے گلے پر چھری پھری جائے گی، مگر آج ایک حسین کی کنیز 2 شہزادے تیار کر رہی، کہتی ہے جا انہیں بیچ دے۔ آگے سے شوہر جواب دے کر کہتا ہے مجھے تیری مامتا کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو برداشت نہ کر سکے گی،
کہتی ہے میری مامتا زہرا کی مامتا سے بڑھ کر نہیں ہے، جا انہیں فروخت کر، ہم انہیں فروخت کر کے حسین کی عزاداری کریں گے۔ ساری رات بچوں کو تیار کرتی رہی، بے چینی کے عالم میں جب بچے تیار ہوئے صبح نماز فجر ادا کی، بچوں کو جب اس کے شوہر نے ساتھ لیا، کہتی ہے بات سن، جب کسی کے لیے قربانی کرتے ہیں نا تو قربانی کو آگے چلاتے ہیں، خود پیچھے چلتے ہیں، ان کو اپنے آگے چلانا۔ بچوں کو ساتھ لیا، بازار میں چوک پر پہنچا، وہاں پر آواز دی، ہے کوئی جو ان بچوں کو خریدے؟ پہلی ہی آواز پر ایک نہایت ہی خوبصورت جوان آیا، اس نے قیمت پوچھی، ہاں کتنی قیمت لے گا؟ خدا کی قسم مومن ایماندار تھا، عزادار ایماندار تھا، صرف اتنی قیمت بتائی جتنا مجلس حسین پر خرچہ ہوتا تھا، حالانکہ گھر میں فاقے ہیں۔ دینار کی تھیلی لی، واپس گھر پہنچا، مجلس اعلیٰ کا اہتمام کیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، کیا دیکھتا ہے بیوی فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ قریب آیا آ کے کہتا ہے اگر برداشت نہیں کر سکتی تھی تو پھر بچے بیچے کیوں تھے؟ مجھے پتا تھا تیری مامتا بہت نرم ہوتی ہے، اگر بچے بیچنے تھے، اگر برداشت نہیں کر سکتی تھی تو پھر بچے بیچنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو میرے بچے فروخت کر کے آیا ہے، رو میں اس لیے رہی ہوں کہ میرے بچوں کو حسین کی مجلس سے بڑا پیار تھا۔ میرے مجلس میرے بچے یا حسین حسین کر کے ماتم کرتے تھے، اللہ جانے جنہیں تو فروخت کر کے آیا ہے یا حسین کر کے ماتم کرنے دیں گے بھی یا نہیں۔ میرے بچوں کو حسین کے اصغر سے بڑا پیار تھا۔ جب یہ جملے اس نے کہے، آخری جملہ جو تاریخ بتاتی ہے، اس مزدور نے یہ کہا کہ تو جن کو بچے فروخت کر کے آیا ہے پتہ نہیں وہ عزاداری کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے۔ حسین کے عزادار کم ہو گئے، جیسے ہی اس نے کہا نا حسین کے عزادار کم ہو گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا دونوں بچے ہیں، پیچھے ایک مستور ہے، بچوں کو دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، دیکھ کے کہتی ہے اللہ واسطے واپس چلے جاؤ، جو چیز حسین پر صدقہ ہوتی ہے ہم واپس نہیں لیتے۔ بچے کہتے ہیں اماں پہلے ہماری بات سن لے، پھر جیسے آپ کہو گے ہم ویسے کریں گے۔ اماں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اماں ایک جوان جب ہمیں خرید کر لے گیا، اس کی شکل سے لگتا تھا کہ کوئی بڑا ہی کریم جوان ہے۔ وہ ایک محل میں گیا، وہ محل میں اس محل میں دیبا و حریر کے پردے تھے، یاقوت کا ایک تخت تھا۔ ہم نے سوچا بڑا ہی کوئی کریم جوان ہے، مگر اماں ہم نے دیکھا تخت پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جوان اس کے سامنے جا کر جھک گیا، جھک کر سلام کیا اور سلام کر کے کہتا ہے اماں یہ بتا اگر میرے نام پر کوئی فروخت ہو اور اسے کوئی اور خرید کر لے جائے۔ اماں آج یہ بچے میرے نام پر بازار میں فروخت ہو رہے تھے، اماں یہ میرے نام پر فروخت ہو رہے تھے، اس لیے میں نے خرید کر لے آیا ہوں۔ عزادار امام مظلوم کربلا، یہ کہہ کر اس نے بچے جناب اس بی بی کے حوالے کیے اور کہا اماں آج کے بعد یہ بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ آگے سے بی بی جواب دے کر کہتی ہے تم کیا خدمت کرو گے، میری خدمت تو تمہاری میں کروں گی۔ اماں اس بی بی نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے کھلائے، اماں اس نے ہماری اتنی خدمت کی، اتنی خدمت آپ نے بھی نہیں کی تھی۔ اماں اس بی بی نے ہمیں اتنا پیار کیا، اتنا پیار کبھی آپ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اماں جب آپ نے یہ کہا نا کہ حسین کے عزادار کم ہو گئے، یہ بی بی اپنے تخت سے اٹھی اور رو کے کہتی ہے میں حسین کے عزادار کم نہیں ہونے دوں گی، میں حسین کی عزادار کم نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر یہ بی بی ہمیں یہاں پر لائی ہے۔ مستور 2 قدم اور پیچھے ہٹی، کہتی ہے دیکھو اگر تمہیں پیسے واپس چاہیے تو پیسے ہم حسین کے نام پر قربان کر چکے، بچوں کو واپس لے جا۔ بی بی رو کے کہتی ہے نہیں میں پیسے واپس لینے کے لیے نہیں آئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ حسین کے عزادار کم ہوں، میں اس لیے آئی ہوں۔ آخر وہ بی بی اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے اچھا پھر یہ بتا تیرے بچوں کے نام کیا ہے، جن سے تو اتنا پیار کرتی ہے، یہ بتا تیرے بچوں کے نام کیا ہے۔ کہتی ہے میرے بچوں کے نام سن کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں تمہیں تمہارے بچوں کے نام لے کر دعائیں دوں گی کہ تو ایک مومنہ کی اجڑی ہوئی گود برداشت نہیں کر سکی۔ میں کہتا ہوں آ زہرا یا سیدہ فاطمہ الزہرا، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے جہاں رباب کی گود اجڑ چکی ہے، جہاں اکبر میدان میں گیا اور واپس نہیں آیا، جہاں ام البنین کی گود اجڑ چکی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس کلیم کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا،
ہمیں غم حسین کی معرفت عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کی محافظت فرما، پروردگار ہم سب کو سیرت حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک واسطہ ہے تجھے محمد و آل محمد کا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت الحسین۔